بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال جو زیادہ تر ساتھی احباب پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفر کے دوران نماز کیسے پڑھی جائے اور سفر کے بارے میں نماز کی کیا تفصیل ہے۔ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ جب مسلمان آدمی اپنے شہر یا اپنی آبادی جہاں وہ رہتا ہے تو اس سے جب وہ 3 دن کی مسافت پر جانے کی نیت کر لے گا یا اس سے زیادہ تو وہ مسافر شمار ہو جائے گا، لیکن اپنی آبادی کو چھوڑنے کے بعد جہاں تک آبادی اور آبادی کے متعلقات نظر آتے رہیں گے اتنے تک اس کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ اگر آبادی نظر آ رہی ہے اور نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن جب اپنی آبادی اور اس کے متعلقات کو اتنا چھوڑ دیا کہ وہ نظر تک اس کے آثار نظر نہیں آتے اور نیت بھی اس کی 3 دن کی مسافت جس کے فقہاء کرام نے 48 میل کا اندازہ مقرر کیا ہے اور کلومیٹر کے اعتبار سے 72، 77 اور 78، بعض نے 80 کلومیٹر کا بھی اندازہ لگایا ہے، اتنی جانے کا ارادہ کر لے گا تو وہ پھر نماز قصر پڑھے گا۔ قصر کا معنی آدھی نماز پڑھے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء، یہ جو 3 نمازیں ہیں اس میں فرائض 4 کی بجائے 2 ادا کیے جائیں گے، اور سنتیں جب چلنے کی حالت ہو، گاڑی راستے میں ٹھہری ہے اور انہیں نماز پڑھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور لیکن حالت قیام میں جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر چھوڑنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ سنتیں بھی ادا کر دی جائیں۔ البتہ صبح کی جو سنتیں ہیں وہ ضروری پڑھنی ہیں، چاہے حالت سیر ہو، چلنے کی حالت ہو اور ٹھہر کر ہم نے نماز پڑھی ہے، ابھی تک اپنی منزل تک نہیں پہنچے، یا اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، دونوں صورتوں میں صبح کی سنتیں چونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے احادیث مبارکہ میں، اس لیے ان کو ہر حال میں پڑھا جائے گا۔ صرف اتنی صورت ہے اگر اس وقت میں جا کے گاڑی ٹھہری ہے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعتیں ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر 2 سنتیں پڑھ لیں تو 2 فرض چلے جائیں گے، اگر فرض پڑھتے ہیں تو سنتیں رہ جائیں گی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جلدی سے فرض ادا کر لیے جائیں اور سنتوں کو زوال سے پہلے جہاں کہیں ٹھہرنے کا موقع ملے یا منزل تک پہنچ جائیں تو اس وقت پڑھ لینا چاہیے، یعنی پڑھیں گے اشراق کے بعد زوال سے پہلے، یہ سنت صبح کی ان کی قضا کر لی جائے گی کیونکہ یہ قریب الی الواجب ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب ہم منزل پر پہنچ گئے تو وہاں کتنی نماز پڑھیں گے؟ جب منزل پر پہنچ کر ہماری 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہوگی تو ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، سروس میں گئے ہیں، سروس کرنے کے لیے حاضری پر گئے، ڈیوٹی پر گئے یا اسی طریقے سے کوئی کام کاج تھا، تو جب 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 14 دن، 13 دن، 12 دن، 10 دن، 2 دن، 1 دن، بھئی ٹھہر کے اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی جب نیت ہو تو پھر وہاں آدھی نماز ہم پڑھتے رہیں گے، پوری نماز نہیں پڑھنی۔ البتہ اتنا ہے کہ جب مقیم امام کے پیچھے مسافر پہنچے اور امام مقیم ہے، محلے کا امام ہے اور اہل محلہ مقامی احباب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ 2 فرضوں کی بجائے امام کے پیچھے 4 فرض ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر کسی نے مسافر ہو گیا تھا اور اس نے 4 فرض نہیں پڑھنے تھے، 2 فرض پڑھنے تھے، لیکن بھول کر اس نے 4 فرض پڑھ لیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ یہ ضروری مسئلہ ہے، پیش آتا رہتا ہے، یہ ضروری ہے، تو درمیانی قاعدہ یعنی دوسری رکعت کے بعد تشہد پر بیٹھ گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے 2 فرض ہو گئے اور 2 نفل ہو گئے۔ اگر درمیانی قاعدہ اس نے نہیں کیا تو پھر یہ آدمی 4 نفلیں پڑھنے والا شمار ہوگا اور اس کے فرض ادا نہیں ہوئے، فرض اپنے دوبارہ پڑھے گا۔ یہ ضروری بات ہے۔ ایک آدمی ایک سفر کے متعلق ایک مسئلہ ضروری یہ بھی ہے کہ 2 راستے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، آبادی سے چلا اور دوسرے شہر جا رہا ہے، اس شہر تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستے سے جاتا ہے تو مختصر ہے، شارٹ راستہ ہے، مختصر ہے، تو اس میں وہ 48 میل نہیں بنتے، 72، 78، 77 کلومیٹر نہیں بنتے، کم بنتے۔ لیکن جب آتا ہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، وہ راستہ جو ہے وہ دور کا راستہ ہے، اس میں مسافت سفر بن جاتی ہے۔ جو جس راستے سے جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا۔ اگر شارٹ راستے سے جا رہا ہے تو اب یہ مسافر نہیں بنا، جب واپسی بڑے راستے سے کر رہا ہے تو اب مسافر ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ تفصیل لکھی ہے۔
اسی طرح ایک آدمی سفر کے دوران ایک اہم ضروری مسئلہ ہے کہ دائمی سفر میں رہتا ہے، جیسے ڈرائیورز حضرات ہمارے ہوتے ہیں، دائمی سفر، مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، یا کسی کا کاروبار ہی ایسا ہے کہ وہ ایک دن یہاں ہوتا ہے، ایک دن اور جگہ، اس طریقے سے وہ اس کا پھرنے کا کام ہے، سفر میں رہتا ہے، تو دائمی مسافر جو ہے وہ جب اپنے گھر پہنچے گا 4 رکعتیں پڑھے گا، لیکن جب تک وہ سفر میں رہے گا، چاہے سال ہر سال بھی سفر میں رہے، تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھتا رہے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی، اس کی وہ ہے تو رہائشی، مثال کے طور پر ملتان کا، لیکن اس کے سسرال کراچی میں ہے، اب وہ اپنے سسرال جاتا ہے تو سسرال جانے کے بعد وہاں وہ مسافر رہے گا۔ صرف رشتہ کر لینے سے آدمی مسافر مقیم نہیں بنتا، جب تک وہاں اپنا سیٹ اپ نہ بنا لے، جب تک وہاں اپنا گھر نہ لے، یا کرائے پر وہ نیت اقامت نہ کر لے، 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اتنے تک وہ صرف شادی کرنے سے، رشتہ کرنے سے مرد مسافر رہے گا۔ البتہ اتنا لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ اگر عورت ملتان کی ہے اور وہ لاہور ان کی شادی ہو گئی، یا کسی اور اس طریقے سے مسافر سفر میں شادی ہو گئی ہے، تو وہ اپنے گھر میں پہنچ کر اپنے سسرال، اور سسرال والا گھر اس کا اپنا ہی گھر ہے، خامند کا وہی رہتا ہے، تو یہ مقیم بن جائے گی۔ حتیٰ کہ بعض حضرات نے لکھا کہ جب یہ عورت اپنے گھر، اپنے میکے آئے گی تو پھر کیا ہوگی، بعض حضرات نے لکھا، اور زیادہ راجح قول، بعض نے تو یہ کہا کہ یہ مسافر ہی ہوگی، بعض نے کہا کہ یہ مقیم ہوگی کیونکہ اس کا جائے پیدائش ہے، اور اس میں قول فیصل یہ ہے کہ اپنے مرد کی نیت کی کے تابع ہوگی۔ اگر اس کا مرد اس کو 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ مقیم ہے، اگر مرد اس کی یہ نیت کرتا ہے کہ 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، یعنی 15 دن سے کم میں ہم واپس چلے جائیں گے، تو اس کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، مرد کی نیت کے تابع ہوگی، تو یہ اس کی نیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح آفیسرز حضرات، ان کے ماتحت سپاہی یا ان کے ماتحت عملہ جو ہوتا ہے، وہ جب سفر میں جاتے ہیں تو اس میں ماتحت عملے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کے جو حکام بالا ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت کر لیں تو سارا عملہ بھی مقیم ہو جائے گا، اگر وہ 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت نہ کر لیں تو عملے کی نیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو با اختیار افسر یا ان کے اوپر جو قیادت کر رہے ہیں قائدین، وہ اگر نیت کر لیں کہ 15 دن سے کم، تو یہ سارے مسافر ہوں گے، 15 دن سے زیادہ کر لیں یا 15 دن پورے کر لیں تو یہ سارے کے سارے مقیم بن جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور، اگر ایک مسافر امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقیم آ کر کے مل گیا ہے، تو ظاہر مسافر تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لے گا، اور مسافر مقیم اپنی رکعتیں پوری کرے گا، تو وہ ایسے پوری کرے گا کہ اس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قرات نہیں کرے گا، صرف رکعتوں کی تعداد پوری کر لے گا، قرات اس میں سورۃ فاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا تصور کیا جائے گا جیسے یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جب مقتدی جو ہوتا ہے امام کے پیچھے ہو تو اس سے قرات نہیں کرنی پڑتی، امام کی قرات مقتدی کی قرات بھی شمار ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات، اس کی قرات بھی شمار ہو جائے گی، اور قرات بمائے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی امام کے پیچھے شمار ہوگا، اگرچہ امام اس کا مسافر تھا لیکن اپنی بقیہ 2 رکعتیں جو پوری کر رہا ہوگا، بہتر یہی ہے کہ وہ خاموشی سے مقدار قیام اندازے کے مطابق کھڑا رہے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت بھی رہ گئی ہے تو وہ بھی ایسی پوری کرے گا۔ یہ ایک طریقہ جو ہے وہ مسافر کی نماز کا ہے۔ اور اس میں ایک آدمی اپنے شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا ہے، مستقل، اس نے اپنا گھر بھی وہاں بنا لیا ہے، وہ وہیں رہتا ہے، تو اب جو اس کی جائے پیدائش ہے اس میں جب آئے گا کسی کام کاج کے سلسلے میں تو وہاں پوری نماز پڑھے گا یا آدھی نماز پڑھے گا۔ اس کے بارے میں فقہاء کرام کی تصریح یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی جائے پیدائش، جس کو مولد کہتے ہیں، وہاں اس نے جو ہے اس کی وطنیت کو ختم کرنے کی نیت کر لی ہے کہ میں دوبارہ اس کو وطن نہیں بناؤں گا، تو اس کی وطنیت اگر ختم کر دی ہے اس نے، اس کی نیت یہ ہے کہ کبھی اس کو وطن نہیں بناؤں گا، تو وہاں جب پہنچے گا
تو وہ مسافر ہی ہوگا، اگرچہ اس کی پیدائش یہاں ہو، اگرچہ اس کے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی وغیرہ لوگ یہاں رہتے ہوں، لیکن اس نے اپنی وطنیت کو ختم کر دیا کہ اب میں ہمیشہ مستقل ڈیرہ غازی خان رہوں گا، ملتان رہوں گا، کسی اور بڑے شہر میں رہوں گا، اور میں نے اپنے شہر کی وطنیت ختم کر دی ہے، دوبارہ وطن نہیں بناؤں گا، تو وہ یہاں پہنچ کر قصر نماز ہی پڑھے گا، آدھی نماز سفرانہ نماز پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر اس نے وہاں بھی وطن بنا لیا، وہاں بھی گھر بنا لیا دوسرے شہر میں، اور اس پہلے شہر میں بھی مثال کے طور پر پیدائش اس کی ڈیرہ غازی خان کی ہے، اور اب اس کی رہائش جو ہے لاہور کی ہے، لاہور بھی اس نے اپنا گھر خرید کر کے وہاں رہ رہا ہے، تو ادھر بھی اس کا گھر ہے۔ اگر اس کی وطنیت ڈیرہ غازی خان کی ختم نہیں کی اس نے، تو یہاں بھی آ کر مقیم ہوگا، وہاں بھی مقیم ہوگا، گویا اس کے وطن اصلی دو بن جائیں گے، دو وطن اصلی بن جائیں گے، اس لیے وہاں بھی پوری نماز پڑھے گا، ادھر بھی پوری نماز پڑھے گا۔ تو جہاں وطن اقامت بناتا ہے آدمی، یعنی 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے، اس کو فقہاء کرام کہتے ہیں وطن اقامت۔ تو یہ وطن اقامت جب 48 میل کے اندر کوئی سفر کرے گا، 15 دن ایک شہر میں رہ رہا ہے لیکن کام کاج کے سلسلے سے شہر سے باہر جاتا ہے، جب تک 48 میل جس کے 72، 78، 77 کلومیٹر بنتے ہیں، جب اس سے دور جانے کی نیت کر لے گا تو پھر مسافر ہوگا۔ اگر اس کے اندر رہے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے وطن میں رہ رہا ہو اور 48 میل سے کم سفر کا زیادہ ہو تو پوری نماز پڑھتا ہے، وہاں بھی ایسے ہی پڑھتا رہے گا۔ ایک آدمی نے نیا گھر بنایا ہے، مثال تھا ملتان کا گھر حیدرآباد میں بنا لیا اس نے، تو اس گھر بنا لینے میں جب تک اولاً 15 دن یا اس سے زائد نہیں ٹھہرتا، اتنے تک اگرچہ اس نے گھر بنا لیا ہے لیکن اس کے مطابق پھر بھی وہ وہاں پہنچے گا تو مسافر رہے گا۔ ہاں ایک دفعہ وہاں 15 دن جب اس سے زائد ٹھہر جائے، اس کے بعد اس کا وطن بن گیا، گھر اس نے اپنا خرید لیا ہے۔ اس طریقے سے خیر الفتاویٰ کے اندر اور احسن الفتاویٰ کے اندر فقہاء کرام نے شامیہ کے حوالے سے اور عالمگیری کے حوالے سے، ان بڑی کتابوں کے حوالے سے، اور شامیہ عالمگیریہ یہ جو فقہاء ہیں بڑے فقہاء کے حوالے سے، اور انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے سے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ جو فقہ ہوتا ہے، فقہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فقہاء کرام کو، علماء کرام کو اپنی شان مطابق جزائے خیر نصیب فرما دیں، جنہوں نے ہماری سہولت کے لیے قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کیا اور اس میں مسائل کا استنباط کر کے، استخراج کر کے وہ عوام کے لیے آسان اور سہل بنا دیا ہے دین کو۔ تو یہ جو فقہ ہے، یہ جو فقہاء کے ہم حوالے دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ہی نکلے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی بیچارہ اجتہاد کرتا رہے، ایک فقہاء بیٹھ کر اجتہاد کریں گے تو ان کا اجتہاد، ان کی قیاس، ان کی گہری نگاہ، ان کے استنباط کا طریقہ شرعاً اس کا اعتبار ہوتا ہے، شریعت ان کو معتبر سمجھتی ہے۔ تو ان کے مطابق یہ ضروری مسئلے جو تھے وہ میں نے سفر کے عرض کر دیے، اور کسی کو پیش آتے رہیں، چونکہ دین تو ایک سمندر ہے، پیش آتے رہتے ہیں، تفصیلی مسائل ہوتے ہیں ہر شعبے کے، تو وہ پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ میسج کر دیں گے تو ان کا جواب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی سعادت بخشے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔